بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ بہت بڑا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوا ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، یعنی بلے کا فیصلہ، اور بلہ ان کو واپس مل گیا ہے۔ اور اس پر جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے پی ٹی آئی کا بہت جشن پی ٹی آئی والے منا رہے ہیں، اور ان کو واقعی حقیقی خوشی ملی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو اگر بلہ نہیں ملتا تو پی ٹی آئی واقعی بہت اس سلسلے میں پریشان ہوتی، اور پہلے سے پریشان تھی، کیونکہ بلے کے سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایک ہفتے پہلے جو ہے وہ بلہ ان سے چھین لیا گیا تھا، اور وہ الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آیا تھا، اور اس فیصلے کے روح سے جو ہے پہلے تو ان کے انٹر پارٹی الیکشن کالعدم ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو اس سے بلہ بھی لے لیا گیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ان سے بلہ واقعی واپس جیسے لے لیا تھا، اور ابھی بھی ان کو اگر بلہ نہیں ملتا تو وہ کس طریقے سے لڑتے، اور کس طریقے سے ایک ہی اس کا واحد حل تھا، اور وہ واحد حل یہی تھا کہ سارے آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑتے، جس کا تقریباً میرا خیال فیصلہ ہو ہی گیا تھا کہ وہ تمام کے تمام جو ہے آزاد امیدوار کے طور پہ لڑیں گے، اور اس سلسلے میں تمام کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ کہ بالکل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آخری حد تک جو ہے لڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں آخری گیند تک جو ہے میں لڑوں گا، اور وہی میرا خیال ہے کہ تمام ورکرز کو وہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں، اور اس ایڈوائز پہ تمام ان کے ورکرز اور وکلا جو ہے وہ ہم آواز ہوتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں دیکھا کہ جس طریقے سے ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا کہ کل سے یہ سماج صبح سے چل رہی تھی، اور کل رات گئے جو ہے یہ فیصلہ ہوا ہے، اور اس سلسلے میں اب جو ہے ان کو بلہ واپس مل گیا ہے، اور اس بلے کے سلسلے میں پی ٹی آئی انتہائی خوش ہے، اور اس میں واقعی خوش ہونا بھی چاہیے، کیونکہ بلہ جو ہے ایک سمبل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے ویسے بھی ایک اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہہ دیا تھا، کل علی ظفر صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو بلہ ہے یا کسی کا بھی انتخابی نشان جو ہے اس کو ملنا چاہیے، اور اسی انتخابی نشان کے ساتھ اس کو الیکشن میں جانا چاہیے۔ لہذا ناظرین کل بلہ مل گیا، اور اس سلسلے میں جو ہے پی ٹی آئی ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ جشن منا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بہت خوش ہیں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ناظرین کہ پی ٹی آئی پہ کتنی مشکلات ہیں، ان کو کس طریقے سے جو ہے روکا جا رہا ہے۔ بہت ساری نہ وہ کارنر میٹنگز کر سکتے ہیں، نہ جلسے جلوس کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ صرف ایک صوبے میں تھوڑی سی اجازت تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے پچھلے ولاگس میں بتایا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کے کچھ جلسوں کو جو ہے وہ پریزائڈ کر رہے ہیں یا ان کی صدارت کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پھر آخر میں شیر افضل مروت کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ خیر وہ کچھ ایک آدھ دن کے بعد دوبارہ ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن یہ مشکلات مسلسل تھیں، اور اس مشکلات کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کے اوپر بھی جو ہے بہرحال کاغذات تو انہیں نامزدگی جو ہے ان کے داخل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی جو ہے وہ کنوکٹڈ تو ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ان کو سزا ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں سماعت چل رہی ہے، اور اب انہیں نے جو ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر لیا، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ کب آتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے بھی کاغذات نامزدگی داخل ہو چکے ہیں اب تک کے سب کے ہی داخل ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے اب وہ اسکروٹنی چل رہی ہے، یعنی جانچ پڑتال چل رہی ہے، اور وہ میرا خیال ہے 30 دسمبر تک جو ہے وہ جانچ پڑتال چلتی رہے گی۔ اس کے بعد دیکھیں اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن بہرحال اب پی ٹی آئی کو بلہ واپس مل گیا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم چاہے ہماری پوری قیادت جس طریقے سے جیل میں ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ہمیں اس کی اتنی پرواہ نہیں ہے، ہمیں بلہ مل گیا ہے تو اب ہم ایک بہت اچھا جو ہے سرپرائز دیں گے۔ بلکہ اب کچھ لوگوں کا تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ کامیاب ہوں گے، لیکن دیکھ لیں اب کیا ہوتا ہے۔ لیکن جنرلی میں آپ کو بات بتاؤں ناظرین کہ جنرلی تمام مبصرین کا یہ خیال تھا، پچھلے اور جتنے بھی ولاگرز ہیں یا سینئر صحافی ہیں یا دانشور ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے پی ٹی آئی جو ہے آخری دم تک جو ہے بلے کے اصول کے لیے لڑے گی، اور وہ لڑ رہی تھی تو، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بالآخر ان کو یہ بلہ مل جائے گا۔ اب یہ بلہ تو مل گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کل جب دوپہر میں یہ سماعت شروع ہوئی تو اس میں جو ہے ایک ہی جج نے، یعنی ایک بینچ میں ایک ہی جج تھے، اور انہیں نے یہ فیصلہ دیا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ مل گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جج نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا جو ہے یہ اسٹے آرڈر ہے، اور اسٹے آرڈر جو ہے وہ میرا خیال ہے 2 یا 3 جنوری تک ہے، اور 2 یا 3 جنوری کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے میرا خیال 2 یا 3
رکنی بینچ دوبارہ اس کی سماعت کرے گا، وہیں پشاور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت کرے گا. لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس والے سماعت میں بھی ایسے دلائل ہوئے جس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ بلہ جو ہے بالآخر جو ہے مل جائے گا اپنا پی ٹی آئی کو. اور آج تو پی ٹی آئی ماشاءاللہ اس پہ جو ہے ٹھیک ٹھاک جشن منا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک بہترین قسم کا الیکشن میں جا کے سرپرائز دیں گے. اگر ہم پچھلے 6 مہینے پہلے دیکھیں تو 6 مہینے پہلے جو ہے لوگوں کا یہ کہنا تھا، جب یہ کرائسس شروع ہوئے تھے پی ٹی آئی پہ، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں دے گا. اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے 9 اور 10 مئی کے بعد کے واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کیسے کریک ڈاؤن ہوا، کس طریقے سے پابندیاں لگی، پھر اس کے بعد پکڑ دھکڑ ہوئی، کتنے لوگ جیل میں چلے گئے اور ابھی تک بہت سے لوگوں کا کوئی سلسلہ پتہ نہیں چلا. اس پہ بہت سارے کیسز 9-10 مئی کے ابھی بھی لٹکے ہوئے ہیں. اس پہ جو ہے کتنے لوگ اندر ہیں یہ بھی ابھی اس کی جو ہے وہ کلیئر پوزیشن سامنے نہیں آئی. تو بظاہر اس سے یہی لگتا تھا، جس طریقے سے لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ واقعی جب عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی ٹکٹ بانٹے گی تو کوئی بھی نہیں آئے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد اب جو سلسلہ ہوا اور وہ یہی ہوا کہ آپ جس چیز کو زیادہ دبائیں گے، یعنی کسی بھی پارٹی کے اوپر زیادہ ظلم کریں گے یا اس کے تمام جو ہے اختیارات کو دبائیں گے یا ان کی کیمپینوں کو دبائیں گے تو پھر یہی رزلٹ نکلے گا. تو اس سلسلے میں لوگوں کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے ابھی جو ہے یہ سلسلہ ہوا ہے اس سے بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ کوئی بھی ٹکٹ لینے ہی نہیں آئے گا. لیکن اب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے سب سے زیادہ جو ہے ابھی تک جو سنا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے جمع ہوئے ہیں. تمام رکاوٹوں کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ کاغذات نامزدگی کے لیے لوگ جو گئے ان پہ کتنا تشدد ہوا. اس کے علاوہ جو ہے ان کے جو ہے کاغذات پھاڑے گئے اور ان کے اوپر پولیس چڑھی. تو اس طریقے سے واقعات کے باوجود بھی جو ہے وہ ایک پاکستان تحریک انصاف نے ایک ریکارڈ قائم کیا. اور مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ایک یہ واحد پارٹی ہے، تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ 2400 سے زیادہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں. اور سب کا یہ کہنا ہے کہ دوسری پارٹیوں کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ ایسا سبق سیکھنا چاہیے جس طریقے سے تحریک انصاف کے لوگوں نے سیکھا ہے کہ اگر لیڈر سچا ہو اور پارٹی بھی اس کے ساتھ ہو اور ورکر بھی ساتھ ہوں تو چاہے ان کو انتخابی نشان ملے یا نہ ملے، وہ جو ہے پارٹی جو ہے اپنے بھرپور جو ہے جذبے کے ساتھ جو ہے الیکشن میں جائے گی. اور یہ اب ہو رہا ہے. اور جس طریقے سے آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ایک تاریخ میں سب سے بڑی یہ ایک فگر ہے جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں تحریک انصاف کے، اور یہ بہت بڑی فگر ہے. اور جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف میں اس وقت جو ہے پارٹی لیس یہ پارٹی ہے، نہ کوئی اس کا چیئرمین ہے. آپ کو پتہ ہے بیرسٹر گوہر بنے تھے، وہ بھی انٹر پارٹی کلعدم ہونے کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گئے. تو اس وقت پارٹی کا یہ حال ہے کہ پارٹی میں نہ کوئی چیئرمین ہے، نہ کوئی مین قیادت ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے اتنی بڑی جو ہے تاریخ رقم کی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ اب یہ بہت بڑی جو ہے اچیومنٹ ہے پی ٹی آئی کی. اور یہ بلہ جو ہے مل ہی گیا ہے. اور جس طریقے سے مبصرین کا کہنا ہے کہ اب یہ بلہ واپس نہیں ہوگا، تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرپرائز دیں گے، وہ واقعی 2024 کے الیکشن میں سرپرائز دیں گے. ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.